أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم سامعین، پچھلے خطبہ میں نے چند باتیں رمضان کی تیاری کے حوالے سے اور رمضان کی استقبال کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی اور گزارش یہ کی کہ مجھے اور آپ کو رمضان کو نفع مند بنانا ہے، فائدہ مند بنانا ہے اور اس رمضان کو اس طرح گزارنا ہے کہ یہ رمضان جب گزر جائے تو ہم گناہوں سے اس طرح پاک ہوں جیسے ہم نے گناہ کیے نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ جس شخص نے اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اور ایمان کی حالت میں روزے رکھے رمضان کے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے قیام کیا، جس نے تراویح پڑھی، رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اس بات کی امید کرتے ہوئے، یعنی کہ دوسری غرض اور مقصد نہیں تھا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ صاحب کا گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو جب اس طرح کے فضائل موجود ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ رمضان ایسے گزارنا ہے کہ جب یہ گزر جائے تو میں اور آپ گناہوں سے پاک ہوں. یہ رسم نہیں ہونی چاہیے جس کو ہر سال ادا کیا جاتا ہے یا ادا کیا جائے. یہ روزہ ایک مقصد رکھتا ہے، یہ انسان نفس پر اس کا کنٹرول، اپنے آپ پر اپنا ضبط، کہ جو آپ کرنا چاہیں اپنے نفس کو اس طرف موڑ لیں، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے پیچھے لگا دیں اپنے نفس کو اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کو ختم کر دیں. یہ روزے کا مقصد ہے. اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے ہم نے اس رمضان کو گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا، ہم پر بھی فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سنت یا کوئی نفل چیز نہیں ہے کہ اگر ہم کر لیں تو بڑا اچھا ہو جائے اور اگر نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی مجبور کر دے تو کر لیں، نہ مجبور کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی دیکھتا ہو تو روزہ رکھ لیا جائے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو چھوڑ دیا جائے. یہ فرض ہے. آپ فرض کو سمجھتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہو. ریاست اپنے قوانین نافذ کرتی ہے، کہہ دیتی ہے کہ یہ قانون ہے، اس کو توڑنے کا اتنا جرمانہ اور اتنی سزا ہے، اور اگر کوئی شخص توڑتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے. اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، وہ اس کو فرض قرار دیتی ہے. ہمارے بچے پیپر دینے جاتے ہیں، وہاں کمرہ امتحان کو اصول و ضوابط ہیں، فرائض ہیں کہ یہ کرنا ہوگا، یہ چیز ساتھ میں لے کے آئیں گے، یہ کریں گے تو سزا کی صورت میں پیپر کینسل ہو جائے گا، فلاں سزا مل سکتی ہے. فرض ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اس میں گنجائش کوئی نہیں ہے، ہماری مرضی اس میں نہیں ہے، اور یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. اور فرمایا کہ یہ چند دن کی عبادت ہے، یہ چند دن ہیں. روزے
کوئی بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے، 30 دن ہیں، 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصتیں اور استثناء بھی دیا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ واقعی مشقت کا باعث ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے کوئی شخص اگر مریض ہے، بیمار ہو گیا یا مسافر ہے تو وہ ان روزوں کو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں اس کی قضا دے لے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی مہینے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اور پریشانی میں مبتلا ہو، وہ دیگر ایام میں ان کی قضائی دے لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور فرمایا کہ اگر ایسا شخص ہے جس میں طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، مفسرین نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اس میں ایسی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ روزے کو رکھ کر اس کو نبھا سکے۔ قوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عادی نہیں ہوں، میں نے چونکہ رکھے نہیں ہیں تو اب جب رکھتا ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے، میرے لیے مشقت ہے۔ اور میں نے اپنے پچھلے خطبہ میں ذکر کیا، میں چونکہ سگریٹ پیتا ہوں تو مجھ سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے مجھ سے گزارا نہیں ہوتا، میرے لیے مشقت ہے۔ یہ مشقت نہیں ہے۔ مشقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بڑا شخص ہے جس کے اعصاب جواب دے چکے ہیں، جس کی صلاحیتیں مان پڑ گئی ہیں، اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 12 گھنٹے کے لیے بھوکا رہ سکے، پیاسا رہ سکے۔ نکاح، کمزوری اور بڑھاپا ایسا ہے کہ وہ اتنے گھنٹے نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص وہ کیا کرے، مسکین کو فدیہ دے دے، روزہ رکھوا دے، تو گویا کہ اس کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ ایسا مریض شخص ہے جس کی مرض دائمی ہے، بیماری ایسی ہے کہ اس کو صحت یابی کا امکان نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں ایک لمبے عرصے سے ایک شخص بیمار ہے اور اسے آنے والے دنوں میں بھی کوئی صحت کا امکان نظر نہیں آتا، ایسا شخص اپنے روزے رکھوا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتا رہے کہ میں قضا دوں گا اور وہ قضا بھی نہ دے سکے تو وہ کیا کرے، وہ روزہ رکھوا دے۔ فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، ایک مسکین کو روزہ رکھوانا یہ تو فریضہ ہے، یہ تو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ اپنے روزے رکھوا رہے ہیں۔ فمن تطوع فهو خیر له، اور وہ شخص اگر اس سے زیادہ لوگوں کو رکھوا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کے فضائل کے بارے میں بھی میں نے چند باتیں پچھلے خطبہ میں ذکر کی کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے تھے وہ رمضان کے آغاز میں ہی کیے تھے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تورات نازل کی تو وہ 7 رمضان کو کی، اور انجیل نازل کی تو وہ 13 رمضان کو کی، اور قرآن انجیل کو اللہ تعالیٰ نے 25 رمضان کو نازل کیا۔ علامہ البانی نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں ان کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کے انتخاب کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک وہ رات رکھی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جس کی عبادت کرنا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ میں اگر کاروباری آدمی ہوں اور مجھے کوئی شخص یہ بتا دے کہ وہاں کی لاٹ پڑی ہے، اور اگر آپ کو وہاں سے ایک پیس آپ کو 1000 کا پڑتا ہے تو وہ آپ کو 1 روپے میں 100 پیس وہاں سے مل جائے گا، 1000 کا نہیں، تو کون شخص ہے، کون تاجر ہے جو اس کو اگنور کر دے، کیونکہ کوئی بھی پڑی رہنے دے۔ ہم تو یہاں جب جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے تو ہمارے دکانوں کے باہر ڈسکاؤنٹ کا پورا سال لگا رہتا ہے، بینر لگے ہوتے ہیں، فلیکسز لگے ہوتے ہیں،
پتہ ہے کہ جہاں ڈسکاؤنٹ لگا ہوتا ہے لوگ وہاں آتے ہیں، لوگ بچت کرنا چاہتے ہیں، لوگ فائدہ لینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا فائدہ دینا چاہتے ہیں کہ ایک رات کی تم عبادت کرو تو تمہیں 1000 مہینے کی نہیں، 1000 مہینے سے زائد کی. وہ زائد کتنا ہے علماء نے لکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے. وہ 1000 ہی اور ہو سکتا ہے، وہ 1000 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. وہ کتنا زائد ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہے 1000 مہینے سے زائد کی عبادت کا ثواب ہے. تو کون شخص ہے جو اس سے غافل رہے؟ اس مہینے کی فضیلت ہے. بعض صورت فضائل میں نے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائی جس میں 2 شخص فوت ہونے والے تھے، ایک شہید ہوا تھا اور ایک طبی موت فوت ہوا. وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو بعض صورت آج ان فضائل کی بجائے میں نے چونکہ ذکر کیا کہ میں مسائل کی بات کروں گا، تو رمضان انشاءاللہ اس کا آغاز آپ پیر سے غالباً پیر تک ہو جائے گا. تو جب اس مہینے کا آغاز ہو تو آغاز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. جب تم روزہ رکھو تو چاند کو دیکھ کر رکھو، اور جب تم افطار کرو تو چاند کو دیکھ کر کرو. مطلب کہ رمضان کا مہینہ رمضان کے چاند نظر آنے پر اس کا آغاز ہوتا ہے. روزہ تب رکھیں گے جب آپ کو چاند نظر آ جائے گا، اور عید کا چاند جب آپ کو نظر آئے گا، شعبان کا یہ شوال کا چاند جب آپ کو نظر آئے گا تو تب آپ روزے چھوڑیں. اس کے بعد روزہ آپ نہیں رکھیں گے، وہ آپ کے لیے عید ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی آپ نیا چاند دیکھیں تو یہ کہنے کی بجائے کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے بالجمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ دعا پڑھیں. اس دعا کے ساتھ چاند جب نظر آئے رمضان کا تو اس دعا پڑھنے کے ساتھ آپ رمضان کا آغاز کریں اور استقبال کریں. روزے کے لیے جب آپ پہلا روزہ رکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو روزے کے لیے بنیادی شرط نیت ہے، اور نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، بلکہ نماز بھی نہیں ہوتی. نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. نیت کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ نیت کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے. تو روزے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، یہ روزے کے صحیح ہونے روزے کی نیت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. صحیح ہونے کا مطلب 2 طرح سے ہے. ایک یہ کہ نیت ویسے کرنی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور وہ کیا ہے کہ نیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الفاظ نہیں بتائے. نیت دل کے محل کا نام ہے، یہ زبان کے محل کا نام نہیں ہے. نیت ہمارے بھائی ہمارے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ نیت لازمی طور پہ زبان سے ادا ہوتی ہے. نیت کا محل دل ہے، ارادے کو کہتے ہیں. جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو یہی آپ کی نیت ہے. زبان سے الفاظ ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور ہمارے یہاں جو کیلنڈروں پہ اور مساجد سے صبح اور سحری کی اذان سے پہلے کہے جاتے ہیں وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث مبارکہ میں موجود نہیں، کسی فرمان میں موجود نہیں. اس لیے نہ تو یہ نیت ہے اور نہ ہی الفاظ ثابت ہیں. اور جو الفاظ ثابت نہیں ہوتے، جو سنت نہیں ہوتی، وہ سنت سے ہٹا ہوا راستہ ہوتی ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے، نئی چیز ہوتی ہے. ہمیشہ جو بھی کام کریں، جب بھی کام کریں، وہ سنت ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہونا چاہیے. جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ فضیلت اور ثواب کی بجائے گناہ کا باعث ہوتا ہے.
اور نیت کا درست ہونا دوسرے اعتبار سے ضروری ہے کہ جب آپ روزے کی نیت کرتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ خالص اللہ کے لیے، یہ خالص اس اللہ کے لیے، یہ میری عبادت، میرا کھانا اور حلال چیزیں چھوڑنا اس اللہ کی رضامندی کے لیے، میری کوئی غرض نہیں ہے، میں نے کسی کو خوش نہیں کرنا، میں نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے کتنے روزے رکھے ہیں، بتانے میں حرج نہیں ہے۔ وہاں پھر آپ کی نیت ہے کہ آپ کس نیت سے بتاتے ہیں کہ میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، میں نے تو اس طرح کوئی روزہ نہیں چھوڑا، میں تو ہمیشہ روزے ایک اللہ کو راضی کرے، لوگ راضی ہوں نہ ہوں، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی نیت کا درست ہونا ضروری ہے، خالص ہونا ضروری ہے کہ یہ نیت ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ رضا اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے، رضا اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کسی اور کی رضا اور خوشی مطلوب نہ ہو۔ یہ بھی نیت میں ضروری چیز ہے۔ نیت کریے، خالص نیت کریے اور سحری کریے روزے کے لیے، اور سحری ضرور کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو، سحری کرنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے سحری کیے وہ روزہ نبھا سکتا ہے، اس کے باوجود اس کو کچھ کھا لینا چاہیے، کچھ پی لینا چاہیے کہ اس کی سحری ہو جائے، بھلے اس کا روزہ اس کے بغیر مکمل ہو جاتا ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور اس برکت کو سمیٹنا چاہیے، اسے اس برکت سے خود کو خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سحری کر رہے ہو اور تم نے آذان کی آواز سن لی، آذان ہونا شروع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں اگر برتن ہے جس میں سے کھا رہے ہو، ہاتھ کا مطلب آپ کے ٹیبل پہ ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، جہاں بھی ہے، جو آپ کھا رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے ہاتھ نہ روکو، اس کو نہ چھوڑو، بلکہ اس کو کھا لو، اتنی اجازت ہے، بھلے اذانیں شروع ہو جائیں۔ اور کوشش تو بات ہوتی کرنی چاہیے کہ سحری اپنے آخری وقت میں ہو لیکن اذان شروع ہونے سے پہلے مکمل ہو جائے، نہ بہت پہلے کرنی چاہیے کہ آپ اٹھیں کوئی 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے اور آپ کھا لیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں لوگ، تو رات 2 بجے تک ایک شخص جو ہے وہ سو نہیں رہا، 1 بجے تک، تو پھر اس کو یہ خیال آیا کہ صبح کیا اٹھنا ہے دوبارہ 1 گھنٹے بعد، ابھی کھا لیتا ہوں پھر فجر کے وقت اٹھوں گا، اس سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کیا اٹھنا ہے، تو وہ اس وقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک وہ سحری کو لیٹ کرتے رہیں گے اور جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ سحری کو لیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذان کے قریب جا کے کرتے رہیں گے، اور افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذان جب ہو جائے، جب افطاری کا وقت ہو جائے تو پھر وہ یہ نہ کہیں کہ کوئی حد نہیں ہے، اب میں جب چاہوں میں کھا لوں، میں تھوڑا لیٹ کھا لیتا ہوں، نہیں، جب اذان ہو گئی، جب وقت افطاری کا ہو گیا تو فوری افطاری کریں، فوری روزہ کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے سحری اور افطاری کے بارے میں۔ سحری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا بھی ہوا اور ایسا ہوا کہ یدرکہ الفجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی آذان سنی، فجر کی آذان کو پایا، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، اور آپ پاکیزگی کی حالت میں نہیں تھے، آپ جنبی تھے، آپ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے ابھی تک آپ نے غسل نہیں کیا تھا اور آپ نے فجر کو پا لیا، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پھر غسل کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص بیوی سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے یا ویسے جنبی ہے، وہ طہارت کی حالت میں نہیں ہے، وہ پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے غسل کرے اور پھر سحری کرے، وہ سحری کر سکتا ہے، وہ وضو کرے، وہ ہاتھ دھوئے، وہ سحری کر سکتا ہے، سحری کر لے اور سحری کرنے کے بعد غسل کر کے پھر نماز پڑھے۔ غسل کرنا نماز کے لیے ضروری ہے، سحری کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص غسل کرنے کے لیے چلا جائے اور اس کی سحری رہ جائے اور وہ مشکل میں پڑ جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ شخص بغیر غسل کیے سحری کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ
दिन भर का जो आपका रोज़ा है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठी बात कहना नहीं छोड़ता, उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को क्या जरूरत है उसके भूखा रहने की और उसके प्यासा रहने की। यानी रोज़ा, जिस तरह मैंने आगाज में कहा कि रोज़ा तो इस चीज़ का नाम ही नहीं है। रोज़े में अल्लाह का ये मकसद ही नहीं है कि आपको भूखा रखना है। यानी गोया कि अगर अल्लाह ताला का मकसद भूखा रखना है तो अल्लाह ताला तो हमें डाइटिंग करवाना चाह रहे हैं। यानी लगता यूँ है कि जैसे एक आदमी वो बहुत ज़रा मोटा हो गया है, हेल्दी हो गया है, तो वो डाइटिंग करके ज़रा अपने आप को स्मार्ट करना चाहता है, वो सेहतमंद होना चाहता है, तो ये इजाफी तौर पे हासिल हो जाए तो हो जाए, वरना रोज़े का मकसद ये नहीं है। अल्लाह ताला डाइट नहीं करवाना चाहते। अल्लाह ताला का मकसद रोज़े से है, वो ट्रेनिंग है, वो मश्क है, वो इस जिस्म को, इस नफ्स को आदी बनाना है। किस चीज़ का? अल्लाह के अहकामात की पाबंदी का, फर्मा बरदारी का। कि अल्लाह ताला अगर हलाल चीज़ को कह दें कि ये नहीं खानी तो नहीं खानी, फिर कोई हुज्जत नहीं है, फिर उसमें कोई तावील नहीं है, फिर छोड़ देना है। अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी की मश्क है। मश्क इस बात की है कि सुबह आपने कैसे उठना है। तहज्जुद के लिए नहीं उठा जाता, कैसे उठना है, 30 दिन उठें और इस जिस्म को, इस नफ्स को आदी बनाएं कि फिर 11 महीने उठें तहज्जुद के वक्त में, जिस वक्त के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर मौजूद होते हैं, और जिस वक्त अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि है कोई बीमार जो सेहत मांगता हो, है कोई बेरोजगार जो रोजगार मांगता हो, है कोई गुनहगार जो इस्तिगफार मांगता हो, उस वक्त के लिए अपने नफ्स को आदी बनाइए कि हम उस तहज्जुद के लिए उठ सकें। अल्लाह ताला इस नफ्स को आदी बनाना चाहते हैं झूठी बात छोड़ने से, गीबत करने से, लोगों को तकलीफ देने से, मुसलमानों को अज़ियत में मुब्तला करने से, लोगों पर जुल्म करने से। जो नमाज की पाबंदी, यानी ये रमज़ान का महीना गोया कि ये आगाज़ होता है कि आप अपने नफ्स को आदी बनाएं, इसको मश्क के तौर पे नहीं। तो अल्लाह ताला ने इसका यही मकसद रखा है और इसका यही मकसद है पूरा दिन नमाजों की पाबंदी, ज़ुबान पर जिक्र, किसी मुसलमान को तकलीफ न देना, और वो तमाम चीज़ें जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उनसे रुक जाना। वो भले रमज़ान के बारे में ख़ास तौर पे नहीं भी मना फरमाया, तो आपकी ज़िंदगी में पूरे साल में जिन जिन चीज़ों को मना किया है वो इस साल में इस तरह आपकी मशक में आए कि जब रमज़ान जाए तो फिर आपको वो करने में दिक्कत महसूस हो, आप तकलीफ महसूस करें वो करते हुए। आप हमारे यहाँ लोग जिस भी चीज़ के आदी होते हैं वो इसी तरह आदी होते हैं। कोई भी काम एक दफ़ा किया जाता है, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, फिर करते करते वो शख्स आदी हो जाता है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये जो हमारे यहाँ इश्क के मरीज़ हैं, ये जो कहते हैं कि मैं मर जाऊँगा, ये दुनिया मेरे लिए अंधेर हो जाती है, वो कहते हैं ये क्या है, ये सिर्फ आदी होना है। कोई शख्स मुनशियात का आदी हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, वो कहता है मैं मर जाऊँगा, मुझे ये नहीं मिलेंगी। तो एक शख्स किसी खातून का आदी हो जाता है तो वो कहता है मैं मर जाऊँगा, मैं ये नहीं छोड़ सकता। कोई शख्स फिल्म देखने का आदी हो जाता है, वो सारी दुनिया को एक तरफ छोड़ कर फिल्म देखने चला जाता है। कोई किसी चीज़ का आदी हो जाए, नफ्स आदी होता है। लेकिन ये है कि हम, यदि आप देखें जब नफ्स आदी होता है तो फिर बेचैनी किस कदर बढ़ती है, बेचैनी किस कदर होती है। जिसका नफ्स जिसका आदी है वो जरा उसको सामने रख के देखे कि जब वो उसका आदी होता है तो क्या कैफियत होती है, वो नहीं छोड़ा जाता। तो ये नफ्स नमाज का आदी क्यों नहीं होता? ये नफ्स अल्लाह के फरामीन के पाबंदी करने का, इताअत करने का आदी क्यों नहीं होता? इसको उस वक्त क्यों तकलीफ नहीं होती जब अल्लाह की नाफरमानी होती है? तो अल्लाह ताला इस नफ्स को इस महीने में आदी करना चाहते हैं। आदी करिए, आदी बनाइए अपने नफ्स को अल्लाह उसके रसूल की इताअत का। तो बासूरत फिर इस रोज़े से मुतल्लिका बहुत सारी चीज़ें लोग पूछते रहते हैं रमज़ान में। मैं चीज़ा बातें आपके सामने रख देता हूँ। रोज़े की हालत में आप मिसवाक कर सकते हैं, मिसवाक करने में कोई हर्ज नहीं है। साहब रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्ताक़ु व हुव साइम।
کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اس لیے خود سے یہ بات اپنے ذہن میں لے آنا کہ مسواک چونکہ تر ہوتی ہے، مسواک میں چونکہ پانی ہوتا ہے، اور جب ہم کرتے ہیں تو حلقت پہنچتی ہے، اس کا ذائقہ پہنچ جاتا ہے، ذائقہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، وہ تر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا پانی ہے کہ زیادہ پانی ہے، یہ میرے اور آپ کے کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تب ہوتی جب کوئی حدیث مبارکہ نہ ہوتی، تو پھر ہم دیگر چیزوں کو، دیگر احادیث کو سامنے رکھتے اور پھر ہم دیکھتے کہ کیا یہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحیح فرمان موجود ہے، آپ کا امر موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے یہ ثابت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم، روزے کی حالت میں اپنی زوجہ محترمہ کا بوسہ لے لیتے تھے، بغل گیر ہو جاتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اس میں اتنی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے زیادہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کنٹرول کر سکتا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر وہ تعلق قائم کر بیٹھتا ہے تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کو اس کا جو جرمانہ ہے وہ بھی اس کو کفارہ بھی اس کا ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے کہ لا باس ان يتطعم القدر او الشيء، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہنڈیا یا کوئی بھی چیز جو آپ نے پکائی ہے، بنائی ہے، اس کو اگر آپ اس کا ذائقہ کر لیتے ہیں، اس کو چکھ لیتے ہیں، اس کی مٹھاس کتنی ہے، اس کا نمک کتنا ہے، اس کی مرچ کتنی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ اگر گرمی شدت کی ہو اور روزہ آپ کو لگ رہا ہو تو نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے اوپر گیلا کپڑا اپنے اوپر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے سر پہ پانی بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرج پر تھے اور گرمی کی شدت تھی اور آپ اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے اور آپ روزے کی حالت میں تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ روزہ تو چونکہ ایک مشقت اور تکلیف ہے، یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اجر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ مشقت اور تکلیف ہی مقصد تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسافر کو اس کی اجازت نہ دیتے، پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی مریض کو اس کی اجازت نہ دیتے، کیونکہ اس کو زیادہ مشقت میں مبتلا کرتے اور زیادہ اجر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی حاملہ خاتون کو، مرضیہ خاتون کو، جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے، جو پریگنینسی میں ہے، دونوں کو کبھی اجازت نہ دیتے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، وہ بعد میں اس کی قضا دے سکتی ہیں اگر تو مشقت نہیں ہے۔ مشقت جہاں جہاں انسان کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہوتی ہے، کوئی بھی عبادت، صرف روزہ نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ استثناء دے دیتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نرمی دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، جائز ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ نہیں کر سکتے۔ جان بوجھ کر اگر آپ کوئی شخص کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ شخص بھول کر کھا پی لے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پلایا ہے، اس کے روزے میں کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوتی اور اس کے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر اگر کوئی شخص روزے میں تعلق قائم کر لیتا ہے، اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور یہ صرف بیوی سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر انزال کر لیتا ہے، اپنے مادہ منیہ کو خارج کر لیتا ہے جان بوجھ کر، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ باقی نہیں رہتا۔ اگر وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا انزال ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جس کو احتلام کہتے ہیں اور جس کو ہمارے نوجوان پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ مثال میں تو آپ سب لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں، ہمارا نوجوان یہ پوچھتے ہوئے شرماتا ہے، غسل کا طریقہ پوچھتے ہوئے شرماتا ہے، اس طرح کے مسائل پوچھتا ہوا شرماتا ہے، جبکہ وہ علیحدگی میں جب دوستوں میں بیٹھتا ہے تو وہ دنیا جہان کے قصے لطیفے اور وہ سارے دوست آپس میں سنا لیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم نہیں پوچھتے، ہم شرماتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ خطبہ دیا اور میں نے اس طرح کے مسائل بتایا تو مجھے بعض لوگوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ حضرت اس طرح کے الفاظ نہ کہا کریں، اس طرح کی بات نہ کیا کریں مسجد میں، لوگ بچے بھی ہوتے ہیں، خوات اللہ اکبر، یعنی دین سیکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔
باقی جہاں جو ہم کرتے رہے ہم شرم محسوس نہیں کرتے. تو بہر صورت اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ آپ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، اگر وہ قصدن نہیں ہوا، اگر عمدن نہیں ہوا، اگر جان بوجھ کر نہیں ہوا. اسی طرح قے ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر قے کسی شخص نے جان بوجھ کر لی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر قے اس کی مرضی کے بغیر آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح اگر کوئی خاتون اس کے ایام مخصوصہ شروع ہو جاتے ہیں، حیض کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، یا نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے، جو بچے کی ولادت کے بعد کا خون ہے، اگر وہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ باقی نہیں رہتا. اس کو ان دونوں صورتوں میں روزے کی قضائی دینا ہوگا. یہ ہیں وہ چیدہ مسائل جو رمضان کے بارے میں ہیں اور جو عام طور پر پوچھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مسائل ہوں تو یہاں ہم موجود ہیں، حافظ انس صاحب موجود ہوں گے، میں انشاءاللہ یہاں موجود ہوں گا، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے رمضان میں جو ہمارے دروس ہیں اس میں مفتیان کو بھی بلائیں تاکہ آپ کی جو مسائل ہیں وہ رمضان میں بھی حل ہوتے رہیں. یہ آغاز میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم روزے کی طرف جائیں تو ہم بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں، ہمیں بنیادی مسائل کا علم ہو، اور ہم ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ٹھان کے جائیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے. ہم یہ عزم کر کے جائیں کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، ہر قیمت پر کرنی ہے. ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے، اپنے نفس کو قربان کرنا پڑے، اپنی عادات کو قربان کرنا پڑے، ہمیں جس چیز کی قربانی دینا پڑے دے کر ہم اللہ کو راضی کریں گے. اور دعا یہ ہے کہ، اور اللہ سے دعا کریے بھی کہ اللہ میں اور آپ اللہ کی رضامندی کو حاصل کر سکیں، اللہ کو خوش کر سکیں، اور اس رمضان میں اس طرح کر کے نیکیاں کمائیں کہ جب رمضان گزرے تو اس وقت ہم گناہوں سے پاک ہوں اور نیکیوں سے ہمارے دامن لبریز ہوں. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.